السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گے ناجیہ بیگ اور عظیم. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. دے ساندا راجا میرے بابل دا پیارا، امبڑی دے دل دا سہارا، عمران خان کوڑی چڑھیا، کوڑی چڑھیا نی سیو کوڑی چڑھیا. ناظرین، تمام تحریک انصاف کے چیتوں کو بڑی بڑی مبارک ہو کہ عمران خان صاحب نے اتنی ٹینشن میں بھی شادی کر کے تو خوشیاں بکھیر دی ہیں ہمارے چہروں پہ، اب ہمارے ماؤتھ پہ. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی خوشی ہوگی جو اتنے بڑے ماؤتھ پہ بکھر جاتی ہے. بہت اچھے بھائی جی، کوئی چھوٹی خوشی تو نہیں ہے، بڑی بڑی خوشی ہے. اس عمر میں شادی ہونے کی بہت خوشی ہوتی ہے. 62 سال کے عمران خان صاحب 41 سال کی نویں امی ہے. دو عمر لا کے دیکھو نا، 103 سال بنتی ہے عمر. تو دونوں رلانے کی عمر یار اب مل جو گئے ہیں دونوں، تو ظاہر عمریں بھی ملانی پڑیں گی نا. ناظرین سب کو بڑی بڑی مبارک ہو، اور تحریک انصاف والوں کو خاص طور پہ نویں امی کی بہت مبارک ہو. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ کسی کی خوشیوں کو بیٹھ کے آپ نشانہ بنا کے تو گفتگو کر رہے ہو، یا کسی کے غم کو. یہ اپنی اپنی سب کی زندگی ہے، اس کو اپنا اپنا سوچنا چاہیے. دوسرے کو متعلق نہیں ہر وقت برا سوچتے رہنا چاہیے. اتنی دیر بندہ اپنا اچھا سوچ لے. ہمارا تو ان دوستوں والا صاحب ہوا ہوا ہے جو 3 یار جا رہے تھے جنگل میں، رستے میں ان کو پری مل گئی. اچھا. پری کہتی ہے کہ حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، جو حکم آپ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کا آرڈر پورا کروں گی. اچھا. ایک دوست پہلے کہتا ہے، اس کا رنگ بڑا کالا تھا، کہتا ہے مجھے چٹا کر دو. پری نے ایسے پر ہلایا تو وہ چٹا ہو گیا. دوسرا بھی بیچارہ کالا تھا، اس نے کہا مجھے بھی چٹا کر دو. اس نے پر لایا، دوسرا بھی چٹا ہو گیا. تیجا جو تھا وہ بیچارہ اس طرح کا تھا نا، بے وقوف، دوسروں کے متعلق پیڑا سوچنے والا. اس کو اس نے پوچھا ہاں جی آپ کے لیے کیا کروں جی؟ وہ کہتا ہے ان دونوں کو واپس کالا کر دو. یار محنت سے وہ بیچاری نے اگر کر دیا ان کو چٹا تو رہنے دو ان کو چٹا ہی. تم اپنا کو رنگ پیلا نیلا کروا لو، ضرور تم نے ان کا بیڑا کر کے کرنا. دیکھو کسی کا متعلق برا نہیں سوچنا چاہیے، اپنے متعلق اچھا سوچ لینا چاہیے. بالکل صحیح. غلط بات ہے، بڑی مبارک والی بات ہے کہ خان صاحب نے شادی کر. گڈ لک خان صاحب، گڈ لک، ہیپی ٹو یور نیو لائف آف ریحام خان صاحبہ. اچھا آپ نے نوٹ کیا یہ پہلا دولہا ہے جس کی بارات آئی ہے گئی نہیں. کیا مطلب؟ عزیز صاحب نکاح بنی گالا میں ہوا ہے، دلہن آئی ہے گئی نہیں ہے. تو اس میں ڈسکس کرنے والی کون سی بات ہے؟ خود ہی آپ لوگ کہتے تھے کہ تبدیلی آنی چاہیے. اب خان صاحب تبدیلی لے کے آئے تو اس پہ بھی اعتراض ہے. بہت اچھے، اب تبدیلی آ گئی ہے. اب دولہے کی برات آیا کرے گی، دلہن لے کے آئے گی برات. اچھا. ہاں جی. اب سارا جو رسم و رواج ہے وہ الٹ جائے گا. اب لڑکے کے دوست کہاں کریں گے، او مڑیو جان جا گئی جی، او بوٹی ویکھیے. بنیرے پہ چڑھ کے اب لڑکے دیکھا کریں گے دلہن. اچھا. ہاں جی ہاں جی. اب شادی سے کچھ دن پہلے لڑکی نہیں مائیوں بیٹھا کرے گی. اچھا. لڑکا بابوں بیٹھ جایا کرے گا. مائیوں کی مائیوں تو لڑکیاں بیٹھتی ہیں نا، تو لڑکے نے بابوں ہی بیٹھنے. اب لڑکی کے ہاتھ پیلے کرنے کی بجائے لڑکے کا سر پیلا کیا کریں گے. آئی تھے پیچھے لاؤس ہوئے سارا گنجا جی تو اگے نہ چھیڑنا، ایڈے مہنگے وال لو ایڈے منڈے دے ایتھے لاؤ ایتھے. اب خبر بھی سن لیں، کام بھی کریں. چلو شروع کریں. پہلی خبر ہے کہ جی فوجی عدالتیں منی ماشاء اللہ ہے. فوج سے کہتا ہوں کہ سیاست دانوں کا اعتبار ہرگز نہ کریں. شیخ رشید پہلے کہہ دیا یہ بیان صرف شیخ رشید صاحب ہی دے سکتے. ظاہر ہے پھر ان کو شیخ صاحب یار وہ شکایتیں لگانی چاہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں بلایا آل پارٹی کانفرنس میں؟ بندہ گھر شیپ شوب کر کے اپنا بلیڈ ہی آیا کر کے بیٹھا ہو، بلائے ہی نہ، کتنی بری بات ہے. انہوں نے بیچاروں نے اتنے گلے شلے لال کی ہوئی ہیں، اسی لیے کہ فنکشن پہ بلایا جائے ان کو. بہت بری بات ہے ان بیچاروں کو بلایا ہی نہیں. چلو شیخ صاحب آپ بھی حیور، اگر نہیں بلایا تو آپ اب سارے کی شکایتیں نہ لگانی شروع کر دیں. اب فوج اپنے سیاستدانوں پہ نہ اعتبار کرے تو اور کیا انڈیا کے سیاستدانوں پہ اعتبار کرے. حد ہو گئی ہے. حیور فوج بھی اپنی، سیاستدان بھی اپنے، آپ بھی اپنے ہی ہیں، بس ویسے ہی آپ کو اپنی پڑ گئی ہوئی ہے.
حیور والا آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ٹائم تھوڑا تھا صحیح, اور آپ بات کو ذرا اٹھا بہت زیادہ دیتے ہیں. جس طرح آپ اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہے آپ خام خائی کہ ذرا نظر پڑے ساروں کی یہ ہو گیا سیدھا منی مارشل لا ہی کہہ دیا حیور. اتنی گل بتا دیا آپ نے. شیخ صاحب کا تو وہ صاحب ہے, کوئی بندہ بےچارا ڈگ پڑے نا سڑک پہ تو وہ فٹافٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. شیخ صاحب کی طرح کا بندہ لازمن اس کے قریب آ کے کہتا بہت برا ڈگے ہو, اللہ خیر کرے. بچ گئے ہو نا, میرے تو اتوں تو کروائی گئی, بچ گئے ہو نا, بھائی کی گئی ہو پیپے سمیت ڈگی ہے. موجودہ حکومت نے ارکان اسمبلی کو جلد پارلیمنٹ بلانے کے لیے لاہوری ناشتے کا اہتمام کیا, جس میں سری پائے نہاری, مرغ چنے حلیم اور روغنی نان کا اہتمام بھی تھا. ہاں یار میں نے تو صبح صبح اسمبلی پہنچ جایا کرنے. اچھا, ادھر ناشتہ مل رہا ہے بنا بنایا فری. تم دیکھنا یہ جتنا اچھا انہوں نے اقدام اٹھایا ہے نا, جی اسمبلی ساری فل ہوا کرنی ہے. اچھا, انہوں نے کہنا شکر ہے جان چھٹی گھر نالے آپ بنا کے کھاؤ, نالے بیوی بچیاں کھواؤ. ادھر بابا بنا بنایا مل جاتا ہے, سویرے سویرے اس اجلاس پہ اپڑ جایا کریں گے. اچھا, میں نے کہا میاں صاحب یہ ناشتے کی دعوت صرف اسمبلی ممبران کے لیے ہے یا جن جن کے گھر میں گیس نہیں آتی وہ سارے ہی آ جایا کریں؟ حد ہو گئی ہے. ویسے دیکھو کس قدر غربت پھیلی ہوئی ہے ملک میں, اور ساری اسمبلی کو سویرے ناشتے کی دعوت دے رہے ہیں. جس قدر حالات خراب ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر ممبر کو ایک چائے کا کوپ اور 7 2 رس دینے چاہیے, جسے انگلش میں پاپے کہتے. خبر ہے کہ لاہور پولیس کے 9706 افسر اور اہلکار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. دیکھو ذرا نوٹ کرو حضور, 9706 بندے بیمار نے تو 9710 کول نے, صرف 4 بیچارے درست نے, ٹھیک نے, صحت مند نے, اور رائیون ڈیوٹی دین ڈے. ہوں اسی بیمار کی کریے, کتنے ٹر جائیے دسو. آپ بھی بیمار ہیں اور کی جناب بیمار ہے میں بھی نہ محکمہ مجھے چھٹی دینا ہے علاج واسطے, نہ ہی مینو میڈیکل الاؤنسمنٹ مل رہی ہے. اناؤنسمنٹ نہیں, الاؤنس. وہ جی کدی ملیا ہو تو پتا ہو نا, اناؤنس ہے یا اناؤنسمنٹ یا الاؤنس ہے. آپ کو کیا بیماری ہے؟ بڑی سخت بیماری ہے جناب, اللہ شفا دے دے. بس جدو بھی ٹوٹی تھلے کھلو گے میں ٹوٹی کھولنا نا جی, ایک دم میرے منہ چ نکلتا ہے. اور تسی اج تک کسی پولیس والے دے منہ سنیا اس بیماری دی وجہ تو اللہ معاف کرے جنید صاحب کی تان دساں, جدو بھی میں بوٹ پا لینا نا جی, جنی دیر تک تسمے نہیں کھولتا بھی پیر ہی نہیں نکلتا. اور ایک بیماری دی ایسی میں لگی جب میں تنگی دساں, وہ وجہ تو سارا پولیس دا محکمہ, میرے دوجے افسر بھی بیچارے کمزور ہون ڈے. وہ پیسے پھاڑنا کسی کو مجھے شرم ہی نہیں آتی. ایک دور میں ڈاکٹر نے دسیا, انہوں نے کہا چلو شرم نہیں آتی, آمدن تے آتی ہے نا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. جی پہلی ویڈیو ہے یا تصویر ہے؟ جی صاحب ویڈیو ہے سب سے پہلے, وہی جو ہم دکھاتے ہیں نا زرعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اچھا وہی کلپ ہے, دکھائیں ذرا کسان بھائیوں کو جدید رات کیسے ہو رہی ہے. یہ دیکھ. او واہ 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 واہ, مولیاں پوٹی جا رہی ہیں. گاجریں عزیزی صاحب. اچھا گاجریں ہیں, گاجر بھی اور مولی بھی دونوں زمین کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی. بالکل بالکل, کتنے خوبصورت طریقے سے اتار رہے ہیں وہ. بہت اچھے. مجھے تو لگتا ہے کہ تو کہ خود ہی پیک کر کے دوسری طرف سے نکل رہی ہوں گی. آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. اچھا جی, وہ دیکھیں ساتھ ساتھ ٹرک بھرتا جا رہا ہے. واہ 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 واہ, ادھر 3 دن لگتے ہیں ٹرک گاجرے دھونے پہ. اچھا, اس کے بعد پھر گھر آ کے بیچاری خواتین پکانے سے پہلے یا کاٹنے سے پہلے دھوتی ہیں. اس کے باوجود پھپھے کٹیے خامد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہنڈیا میں کرک ہے تھوڑی سی, ہنڈیا دھوئی نہیں تھی. وہ آگے سے بیچاری آ کے کہتی ہے کہ تم یہ کل دفتر سے جلدی آ جانا نا تو خود آ کے ہنڈیا دھو دینا, اتنی تمہاری کرک. اچھا اگلی ویڈیو بھی دیکھیں عزیز صاحب. یہ لیں, یہ کیا ہے بھلا؟ او درخت پہ بکرے اگے ہوئے. بکرے چڑھے ہوئے درخت پہ. اچھا 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 اچھا, ٹہنیاں کھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھو ذرا, کبھی سنا تھا اس طرح کا کہ درخت پہ بکرے چڑھ جاتے ہیں؟ نہیں. وہ دیکھو کہاں کہاں پہ پھر رہے ہیں اور پورا درخت پھریا ہوا ہے.
واہ 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 کیا کہنے یار, ایمان سے یہ واقعی پہلے او لو یہ دیکھیں وہ لگ رہا ہے جیسے بکرے پک پک کے نیچے گر رہے ہیں. واقعی ایسی لگ رہی ہے. اے بھی پک گیا جی, اے وچ کچا ڈگ پیا. لازمن یہ درخت گجرا والا میں پایا جاتا ہے. نیکسٹ یہ لیں جی نیکسٹ. واہ جی واہ, یہ ویڈیو ہے یا تصویر ہے جی؟ ہاں یہ تصویر ہے جی صاحب. اچھا, نائی شیو کر رہا ہے اور شیو کرتے کرتے بیچ میں فون آ گیا کسی کا. میرا خیال ہے یہ جو بھائی صاحب شیو کروا رہے ہیں نا, جن کی ماشاءاللہ رنگت ایسی ہے کہ دور سے پتہ لگ رہا ہے شیو ہو رہی ہے, ان کے گھر سے فون کیا ہے نائی کو, میرا خیال ہے بھابی اور نے, کہ برا میرے سلامت نہ شیو کری ٹک لا دمی ہے, یہ فٹ پہنا 3 مہینے ہو گئے مجھے پیکے نہیں جانے دے رہا. نائی آگے سے ہنس کے کہہ رہا ہے تو ٹک دی گل کدلی کرن ڈے ہو, اس کا متعلق تلور جان نے گانا گایا ہوا ہے, کالا سیاہ کالا میرا کالا ہے دلدار تے گوریا نو پراں کرو. ادھر سے خاتون نے کہا کہ بھائی نائی تمہارے ڈیفنس سے پتا چل رہا ہے کہ رنگ دا تم ہی یہو جی ہے. آپ اگلی ویڈیو دیکھیں, یہ لیں. ہائے 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 ہائے, دیکھو باندری بیچاری پانڈے مانج رہی ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی کمر پہ چڑھا ہوا ہے. تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ باندری یا باندر نہیں ہے؟ یار وہ بچہ جو ہے اس طرح بندریا کا بچہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ماں کو پکڑ کے تو چونٹے لے رہا ہو. اکثر شوہر بھی ساتھ بچہ بھی سنبھالتے ہیں, ساتھ برتن بھی دھوتے ہیں. چلو جی بھائی جی یہ بھی کوئی اینکر ہی یہ پروگرام کا بچا بھی رہا ہوں کہ باندری ہے, چھوڑ تو بات تو پھر پہنچو گے. جی صاحب اتنی سکڑ بندری ہے. ہائے مگر سسرال والیاں نے مول نہیں پایا, انہوں نے یہی کہا کہ ماپیا نے تینوں سکھایا کچھ نہیں. چلے اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک پرانی پولیس پریڈ میں بائکرز کے کرتب, یہ دیکھیں. ہاں ہاں بہت اچھے بہت اچھے. ٹائمنگ چیک کریں آپ. واہ 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 واہ, آہا ہا ہا آہا ہا, کیا پھول بن رہے ہیں. واہ واہ بہت اچھے. اتنے ایک ملک میں اکٹھے ہونا بڑی بات ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, عقل مند لوگ ہی کر سکتے ہیں نا, میں نہیں کر سکتا. یہ پریکٹس کی بات ہے. وہ دیکھو یار, واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. مگر یہ بلیک اینڈ وائٹ دور کی لگ رہی تھی ویڈیو, آپ نے دی ہے جی جناب. ہوتا ہے نا اپنی شادی والی ویڈیو کے ساتھ تم نے اس طرح کی ویڈیو بھی رکھی ہو سنبھال کے. صاحب ویور نے بھیجی ہے ویڈیو. اچھا اچھا, میں بھی سوچ رہا تھا جب ہمارے اینکر کی شادی ہوئی تھی اس وقت تو موبائل کیمرہ ہی نہیں تھا ایجاد ہوا. اور جب جناب کی ہوئی تھی اس وقت تو کیمرہ ہی نہیں ایجاد ہوا تھا. ہاں جی میری دفعہ کیمرہ نہیں تھا جی, تلوار کے ساتھ تصویر اتارتے تھے. تصویر لا دے جی, اتنی فوٹو اتار لیتے. مذہوب کے گھر میں جتنی بھی اپنی شادی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں نا, ساری خیالی ہیں, اسکیچ ہے. اب میری ٹیپو سلطان کی اور حیدر علی کی ساری خیالی تصویریں. ٹیپو سلطان کے ساتھ ملا لیا اپنے آپ کو, وہ دلیری کے کارنامے اور کہاں اپنی شادی کی تصویر, تو وہ بھی دلیری ہے, بزدلی کی داستانیں. ناظرین یہاں والے نے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو حکومت آئینی ترمیم کر رہی ہے پاک جنید, ابھی میرا خیال ہے ہوئی بھی نہیں پوری, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو جمہوریت پہ خود کش حملہ قرار دے دیا. یہ واقعی جمہوریت پہ خود کش حملہ ہے یا یہ مولانا نے سیاست حملہ کیا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے, جواب دو. پھر ممان سیانا بیٹھا ہو تو پھر اینکر کو وقت تو پڑتا ہی. ایگزیکٹلی, بڑا مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہے یہ سارا. اچھا, اور میرا خیال ہے کہ سارے فریقین کو اس وقت معاملے کی نزاکت اور سنگینی کا ادراک کرنا چاہیے. پہلے بھی ہم اپنے شو میں 2-3 مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسی کاوش, کوئی بھی ایسی کوشش
جو یہ جو ہماری ٹیررزم کے خلاف لڑائی ہے اس کو ڈائیورٹ کر دے اس سے بچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس آئینی ترمیم یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی دونوں طرف سے معاملے کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچا جانا چاہیے, سمجھا جانا چاہیے, پھر اس پر بات کی جانی چاہیے, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو دینی جماعتیں ہیں وہ بھی اور جتنے مدارس ہیں ان کی انتظامیہ بھی, علماء کرام بھی, ان کو میرا خیال ہے کہ یہ جو حالات کی نئے حالات کی سنگینی ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنا یہ جو روایتی سی بات ہے کہ جناب ان صرف مدارس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ میرا خیال کافی نہیں ہے. اب اپنے آپ کو خود پیش کرنا چاہیے کہ جناب ہم اس پرابلم میں شامل نہیں ہیں, ہم اس پرابلم کا سلوشن بننا چاہتے ہیں. اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا مذہبی جماعتوں کو. اور دوسری طرف میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی بات اگر مذہبی جماعتیں اس وقت یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب آپ نے آئینی ترمیم میں یہ جو مذہبی دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی بجائے آپ اس کو دہشت گردی کیوں نہیں کہتے, تو ان کی اس بات میں بہت وزن محسوس ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی, دہشت گرد تو دہشت گرد ہے. جس طرح طالبان اچھے طالبان اور برے طالبان نہیں ہے, اسی طرح دہشت گرد بھی اچھا دہشت گرد یا برا دہشت گرد تو نہیں ہے. دہشت گرد ہے یا مذہبی دہشت گرد اور سادہ دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. دہشت گردی مذہب کی بنیاد پہ کر رہے, لسانیت کی بنیاد پہ کر رہے, صوبائیت کی بنیاد پہ کر رہے, قومیت کی بنیاد پہ کر رہے, اس کا قلعہ ہونا چاہیے. اور مطلب بعض جو یعنی میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے فیز میں ہم یہ جو مذہبی انتہا پسند ہے ان سے نمٹ لیں, اس کے بعد ہم یہ جو کراچی میں یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اور جو بلوچستان کے حالات ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے. تو پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی دوسری آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, ابھی کیوں نہیں؟ مطلب اگر آپ بات سیدھی سی ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی کر نہیں سکتے کہ جی مذہبی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے, اس کی جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈیفنس بہت مشکل ہے. اس بات سیدھا یہ ہونا چاہیے کہ ملک سے یہ ٹیررزم کو ختم ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بھی اب جو روایتی قسم کے وہ جو دیتے تھے اپنے ڈیفنس میں جو دلائل دیتے تھے, ہاں میرا خیال ہے اب دیکھو نا حقائق جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں. اب مذہبی جماعتیں یا جو مدارس کی انتظامیہ ہے اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب فلاں دہشت گرد پکڑا گیا, کیا اس کا تعلق مدرسے سے تھا, فلاں دہشت گرد پکڑا گیا اس کا تعلق مدرسے سے تھا, تو دوسری طرف سے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب فلاں دہشت گرد پکڑا گیا یا فلاں جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے سربراہ کا تعلق مدرسے سے تھا. ٹھیک ہے نا, اگر کئیوں کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے تو کئیوں کا ہے بھی تو صحیح نا, تو اپنے آپ کو خود پیش کریں. اگر حکومت رجسٹر کرنا چاہتی ہے تو اگر حکومت ایک قدم آگے جانا چاہتی ہے تو مدارس کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ 2 قدم آگے بڑھے. اب میرا اس حوالے سے جو حقائق ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. پچھلے دنوں پنجاب حکومت نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا مدارس کی صورتحال جاننے کے لیے, تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب میں 16,000 کے قریب رجسٹرڈ مدارس ہیں جس میں سے اور ان کی ہر سال تجدید ضروری ہے. صرف 697 مدارس نے تجدید کروائی ہے. 16,000 میں سے 697 نے تجدید کرائی ہے. اور پنجاب حکومت کی یا حکومت کی طرف سے بھی آپ کو یعنی پوری طرح غیر سنجیدگی نظر آتی ہے اس حوالے سے. یعنی یہ جو تجدید کو انگلش میں رینیو کہتے ہیں. رینیو, اب یہ جو رینیو کرنے کا کام ہے یا مدارس کی جو رجسٹریشن کا کام ہے یہ نہ تو محکمہ داخلہ کرتا ہے پنجاب میں, نہ یہ محکمہ اوقاف کرتا ہے. یہ کون سا محکمہ کرتا ہوگا؟ محکمہ انڈسٹریز. بہت اچھے. شاباش. مدرسوں میں کیا لٹھا بنتا ہے جی؟ انڈسٹری کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ سیکٹری انڈسٹری. یعنی دونوں طرف سے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, دونوں طرف سے بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. حکومت کو بھی اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. دیکھو بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے وار اگینسٹ ٹیرر شروع کی تھی تو ان کا تو ایک ہی دشمن تھا نا. امریکہ جس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا تو مذہب کی بنیاد پہ سمجھتا تھا نا. القاعدہ مسلمانوں کے خلاف تھی, القاعدہ کے خلاف تھی, لیکن اس نے پھر بھی مذہب کا نام نہیں لیا تھا کہیں پر بھی. اس نے کہا جی دہشت گرد کوئی بھی ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہم اس کا پیچھا کریں گے. یہ بڑی اتھینٹک بات اور بڑی خوبصورت جاندار بات ہے کہ اگر امریکہ یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا تو پھر ہم کیوں کریں, جبکہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تو مذہب کی بنیاد پہ بھی ہو رہی ہے, قومیت کی بنیاد پہ بھی ہو رہی ہے, لسانیت کی بنیاد پہ بھی ہو رہی ہے. ہمیں تو کئی قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے. امریکہ کو تو ایک ہی طرح کی دہشت گردی کا سامنا تھا نا, لیکن پھر بھی اس نے مذہب کا نام نہیں لیا. ہم مذہب کرتے جا رہے ہیں. اب بالکل
بڑا محتاط رہنا پڑے گا سب کو. اور یہ دہشت گردی صرف دہشت گردی ہے, اس کے ساتھ کوئی لفظ واقعی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا اب سوشل میڈیا پہ یہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا جی کہ داڑھی منڈا کے اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو وہ نہیں دہشت گردی. دہشت گرد نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہی صرف دہشت گرد ہے. جو داڑھی منڈا کے دہشت گردی کر رہا ہے, فوج کے بندے مار رہا ہے یا شہری مار رہا ہے, اس کو آپ کیوں ایزی لیں جی, کیوں چھوڑ دیں؟ دہشت گرد ہے وہ جس حالت میں بھی ہے, جس فرقے سے بھی اس کا تعلق ہے, جس ملک سے بھی اس کا تعلق ہے, وہ اگر دہشت گردی کر رہا ہے تو وہ دہشت گرد. بار بار ہم اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ حکومت کو اور پاکستان کی عسکری قیادت کو بہت ہوش مندی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایفرٹ جو ہمیں اپنے اس ہدف سے ڈیریل کرنے والی ایفرٹ ہو اس پر بہت گہری نظر رکھنی چاہیے. صحیح. اب بالکل اپنے آپ کو بالکل پوائنٹ پر فوکس رکھنا چاہیے. یہ گہری کو انگلش میں ڈیپلی کہیں گے نا. کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ملے میں پھر بتانا ہوتا ہے نا کہ انگلش میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا. واڑ گرنیڈر ہی تمہیں نہیں پتا, بڑے لیچڑ ہیں وہ کہتے ہیں تم انگریزی میں رہ جاتے ہو, پھٹ جاتے ہو. ان کی اپنے اپنے لفظ ہی ہوتا ہے, رہ گیا نا پھر رہ کتنے گیا سی ولیمے تے چلے سا رہ گیا. اچھا ویسے سچی بات ہے کہ میں تو اس حوالے سے بہت زیادہ خوش گمان ہوں. میرا تو پورا یقین ہے اس بات پہ کہ اگر پاکستان کی عسکری قیادت, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں تو 1 یا 2 دن میں یہ مسئلہ بہت آسان انداز میں حل ہو سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہمسایہ ملک نے یہ شکایت کی, جو ہمارا دوست ہمسایہ ملک ہے. سیدھی بات کرے یار, چین نے کہا تھا. چین سمجھ لو تم. اب چین کی حکومت نے حکومت پاکستان سے یہ گلہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو علیحدگی پسندوں کی تنظیمیں ہیں, مسلمان علیحدگی پسند جو کام کر رہے ہیں, ان کی ایک نرسری پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے. تو حکومت پاکستان نے یعنی اپنے ہاں ایک مذہبی جماعت کے قائد سے بات کی تھی. اب اس قائد کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ وہ کیا کرے. ایک طرف امت مسلمہ کا کانسیپٹ تھا اور دوسری طرف پاک چین دوستی تھی. پاک چین دوستی ڈیپر دین دا سی اینڈ سویٹر دین دا ہنی. نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر بتا دیا سارا کچھ. نواز شریف صاحب نے یہ جملہ بولنے کے لیے شہباز شریف سے کنسلٹ کیا تھا. میں نے دیکھو خود ہی کہہ دیا. اچھا میں بتا رہا تھا, تو اس مذہبی جماعت کے قائد نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر کہہ دیا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو آئندہ کے بعد اگلے دن سے یہ صورتحال نہیں ہوگی, اور ہمارے مدارس میں کوئی چینی علیحدگی پسند جو تنظیم ہے اس کا طالب علم تعلیم حاصل نہیں کرے گا. نہیں, آرام سے ٹھنڈے مزاج سے واقعی اب نا جی اپنے آپ کو بالکل کول ڈاؤن کر کے سوچنا چاہیے کہ انسانیت کی اسی میں بہتری ہے, پلائی ہے, ملک کی اسی میں بہتری ہے, پلائی ہے, قوم کی اسی میں بہتری پلائی ہے, اور مذہب کی بھی اسی میں بہتری پلائی ہے. اصل بات کہ نہ کریں اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان کی شادی کی خوشی منانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب شاہ محمود قریشی. بہت مبارک ہو, بہت مبارک, بہت بہت مبارک. بس بیٹے یہ ببلیاں نہیں مارنی, لڈیاں ضرور ڈالو. بہت مبارک ہو آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. آج پاکستان کی سب سے بڑی شادی ہو گئی, اور سب سے اہم مسئلہ جو تحریک انصاف کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آج حل کروا دیا. لیکن تبدیلی نہیں آئی, باپی آ گئی. جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالباً انسانی تاریخ کی سب سے لمبی ڈھولکی جو ہے وہ دھرنے کی صورت میں ہوئی تھی. ایگزیکٹلی.
دیکھیے یہ تو ہر کارکن جو ہے تحریک انصاف کا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب جو کافی عرصہ سے اکیلے پھر رہے تھے، ان کی شادی ہو جائے۔ تو لازماً جس دن سے یہ سوچ پیدا ہوئی تحریک انصاف کے جیالوں میں، کارکنوں میں، چیتوں میں، تو اسی دن سے گھر گھر میں ڈھولک تو شروع ہو چکی تھی۔ بے شک دل ہی دل میں بجا رہے تھے لوگ۔ اور ویسے بھی دیکھیے اب عمران خان صاحب اقتدار میں آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ظاہر ہے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور کتنا عجیب لگتا کہ ہمارے پاس خاتون اول ہی نہ ہوتی۔ نہیں، خاتون اول تو ہیں، میری تو شادی ہو چکی ہے۔ اچھا وزیر اعظم آپ نے بننا ہے؟ جی ہاں، مگر صدر پاکستان عمران خان صاحب کی بھی تو بیگم ہونی چاہیے، وہ بھی کہیں جائیں تو اکیلے نہ جائیں۔ اگر کوئی بلائے وزیر اعظم اور ان کی ساتھ بیگم صاحبہ کھڑی ہوں، صدر پاکستان عمران خان جائیں، وہ اکیلے برا لگتا ہے۔ اور کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شاہ محمود قریشی اور صدر پاکستان عمران خان اکٹھے جائیں، تو پھر بھی وہ اکیلے جاتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اچھے نہیں لگے۔ تو اس لیے ہم نے ان کی شادی آج کروا دی، اور دیکھیے ایک ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ سارا پاکستان آج یہ کہہ رہا ہے کپتان نے بن لے سیرے رولے پہ گئے چار چفیرے تے بنی گالا پھین لٹیاں تے بنی گالا پھین لٹیاں۔ شاہ جی آپ کھل کے نہیں ناچے۔ دیکھیے ہمارا من تو چاہتا ہے مگر من سب اجازت نہیں دیتا، اس لیے تھوڑا سا۔ جنید صاحب دکانوں سے مٹھائیاں ختم ہوگی، یقین کرنا خالی ڈبہ 200 روپے کا مل رہا۔ اچھا لڈو تو ڈھونڈے نہیں ملتا، آپ کڑکی لگا لیں لڈو نہیں قابو آئے گا، ایسا دوڑا ہے لڈو تو۔ اچھا جی میں آپ سے ایک سنجیدہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے شادی ایک سنت مقدس فریضہ بھی ہے، لیکن اس کو اس قدر خفیہ اتنے عرصے تک کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے جنید صاحب، خفیہ تو صرف یہ عوام کے لیے رہا ہے، ہمیں تو سب معلوم تھا۔ چونکہ جب کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھی تو خان صاحب کو کوئی میسج آتا تھا، ٹیلی فون کی آواز آتی تھی، سیل فون کی، تو اسی وقت وہ اٹھا کے جلدی سے میسج پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو میسج کا جواب ریپلائی کرتے تھے تو جو انگلیاں ہیں وہ بڑی تیز چلتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یا تو خان صاحب سام والی گیم کھیل رہے ہیں یا کوئی سام پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ شادی بھی سانپ والی گیم ہی ہے جی۔ آپ صحیح پہنچے ہماری سوچ تک۔ جس نے لڈو کھایا وہ بھی پچھتایا، جو نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا۔ ایک منٹ ٹھہریے ذرا، ہم بات کر لیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم یہ سمجھ تو جاتے تھے کہ خان صاحب کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، مگر چونکہ ایک اپنے لیڈر کی عزت اور تکریم جو ہے وہ دلوں میں ہونی چاہیے، تو ہم نہ ہی اس کو پوچھ پاتے تھے اور نہ ہی ہم یہ اوپنلی کہتے تھے کہ خان صاحب کوئی سب والی گیم میں شامل ہو چکے۔ شاہ صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران صاحب نے آپ سے بھی بات نہیں کی تھی اس موضوع پہ؟ دیکھیے یہ بھی ایک عزت ہے اپنے لیڈر کی کہ ہم یہ بتانا نہیں چاہیں گے، ورنہ عمران خان شاہ محمود قریشی کے پوچھے بغیر تو میرا خیال ہے کہ جرابیں بھی نہیں پہنتے۔ آپ ایسے کویسچن کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے میں جوتا کہنے لگا تھا، مگر مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے تو جرابیں ہوتی۔ اچھا صاحب آپ اپنے قائد کے اتنے قریب ہیں، تو آج نکاح کی تقریب میں تو آپ مدعو ہی نہیں تھے۔ یہ بھی اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا، چونکہ لوگوں نے واقعی پریشانی کے عالم میں یہ سوچا ہوگا کہ بھائی اتنی اہم تقریب میں شاہ محمود کیوں نہیں ہے، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ عمران تو ہمارے بغیر جرابیں نہیں پہنتے، تو پھر شادی کی ایچکن کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو ہم بتائی دیتے ہیں آج سب کے سامنے کہ ہم وہی تھے، وہی موجود تھے۔ ہم اصل میں بد والا تھیلا لے کے ذرا پیچھے سٹور کی طرف گئے ہوئے تھے، اور بد والے وہ چھوٹے لفافے بنا رہے تھے۔ چونکہ جیسے ہم سیاست میں حساب کتاب سے چلتے ہیں، اسی طرح ہم بد میں بھی حساب کتاب سے چلنا چاہتے تھے۔ ہم نے وہاں 4-5 بندے بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ ہر لفافے میں ایک ٹافی، ایک چوارا، 2 مکھانے اور ایک ڈنگ ڈونگ، اس سے زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ٹافی، ایک چوارا، 2 مکھانے اور ایک ڈنگ ڈونگ۔ دیکھیے یہ ڈنگ ڈونگ اپنی اپنی ہی رہنے دیجیے، تو اس لیے ہم وہاں پہ مصروف تھے۔ شاہ جی 5 تو سارے وہاں بندے تھے، بد آپ نے کہاں بانٹی ہے؟ بکواس نہ کیجیے، آپ کے لیے ہم نے ایک ٹافی رکھی ہوئی ہے۔
एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शाह जी, लोग सवाल कर रहे हैं कि उन दिनों में जब मुल्क में शदीद तनाव की कैफियत थी, मतलब एक टेंशन थी चारों तरफ, सियासी कशीदगी अपने अरूज पर थी, आपके कारकुन मर रहे थे, लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, तो ये आपके कायद उन दिनों में क्या कर रहे थे? देखिए जुनैद साहब, ये सवाल या ये नुक्ता किसी आम शख्स के जहन में तो उभर सकता है, मगर आप तो माशाअल्लाह एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जी शऊर आदमी हैं। आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि इमरान खान हश्त पहलू शख्सियत थे। इमरान खान की खासियत हम जानते हैं और आप भी बहुत अच्छा जानते हैं। वो एक ही वक्त में गरीब अवाम के लिए भी सोच रहे होते हैं, वो एक ही वक्त में खारजा पॉलिसी भी सोच रहे होते हैं, वो एक ही वक्त में अंदरूनी पॉलिसी भी सोच रहे होते हैं, क्या बात, वो एक ही वक्त में अपोजिशन का रोल भी अदा कर रहे होते क्या हैं, कहने, और एक ही शख्स में वो हुकूमती रोल भी अदा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की सोच अगर किसी जाती पहलू की तरफ मबजूल हो गई हो तो उस वक्त वो कौम के लिए या हुकूमत के लिए या अपने प्यारे वतन के लिए उनकी सोच जो है वो चूक गई हो। चूक तो आप समझते हो, चूक चूक यानी जैसे चूकने की हड्डी। क्या कहने, यानी हम कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान भी शाह महमूद की तरह हर महाज पे चौकन्ना है, इसमें भी चूक आ गया है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब कि ये जो आपने सवाल किया है ये आपने अपनी साथ जिम्मेदारी निभाते हुए किया है, वरना पूरी कौम की जुबान पे तो इस वक्त खुशी का एक ही तराना है। ओ दिया नसीबा नल एक घड़िया तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां, हे जमालो पाओ लुडी, हे जमालो लुडी लुडी लुडी, जमालो लुडी लुडी, जमालो लुडी लुडी। वो पहला तराना ठीक था, ये जरा फास्ट है, इसमें शाह महमूद आपका साथ नहीं दे सकते। शाह जी अजीब सी बात हुई है, खान साहब की बारात जाने की बजाय खान साहब की बारात बनी गाला आई है। बहुत अच्छा सवाल किया है ये हमारी बहन ने। हम आपको ये बता ही देते हैं, आप भी माशाल्लाह खानदान वाली हैं, फैमिली वाली हैं और आप खुले आंखों के साथ फिरने वाले लोग हैं। आप ये देखते होंगे कि जो दूल्हा बारात लेके दुल्हन के यहाँ जाता है वो थले लग जाता है, यानी वो शख्स अपना अवामी और कौमी खिदमत का मनसब छोड़कर बेगम की खिदमत के साथ मंसूब हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान जैसा लीडर वतन की खिदमत से दूर हो, इसलिए हमने खुद मशवरा दिया इमरान खान साहब को। ये तो हम बता ही चुके हैं कि खान साहब हमारे मशवरे के बगैर तो जुराबे तक नहीं पहनते। मुझे बारात चाहे गई हो चाहे हो, हम तो खुश हैं। कल देखोगे मुंह खुल रहे हैं हमारे लिए। नहीं, वो गुराबा के लिए खुल रहे हैं। शाह जी मैं भी गरीब हूँ, मैं कौन सा फ्लेटीज होटल का मालिक हूँ। अच्छा जी, सियासत की तरफ आए जरा, ये फरमाइए कि आगे जो आपकी एहतजाजी सियासत है, धरना वगैरह, ये क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, हमें मालूम है कि आप अपने इस शो का इश्तिहार जो दे चुके उसमें सियासी गुफ्तगू भी लिखी हुई थी, मगर हमें नहीं मालूम था कि दोपहर को ये हमारी नई भाभी तशरीफ ले आएगी। साहब कहते हैं सारा कुछ मेरी मुशावरत से हो रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, हमें तो मालूम था, हमें से मुराद मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये मालूम नहीं था। तो ये चूंकि अब अनाउंस हो चुका है, अब शादी हो चुकी है, अब धरना वरना जो है वो थोड़ा लेट कर देते हैं, चूंकि अगर इस हालत में नई नई शादी के बाद खान साहब जाके डी चौक में धरना दे देंगे तो हमारी नई भाभी पीछे
डोई लेके पहुंच जाएंगी। अच्छा। और जब खातून के हाथ में डोई आई हो तो वो नहीं देखती कि आगे इमरान खान है या समंदर खान है। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।